حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر ایک درہم بھی خرچ کیا، کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم و تکریم کی، فقد احیا الاسلام، تحقیق اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کیا، گویا وہ غزوہ بدر و حنین میں شریک ہوا۔ اور پھر اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم کی اور اسے بیان کرنے کی کوشش کی، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان میں گروہ پیدا کیے یعنی عرب و عجم، اور مجھے اچھے گروہ یعنی عرب سے بنایا، پھر عرب میں قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے قریش میں بنایا، پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا کیا یعنی بنو ہاشم میں، پس میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر خرچ کر دوں۔ اور اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مسجد اور جس محلے میں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پاک پڑھا جائے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مکان، اس مسجد اور اس محلے کو گھیر لیتے ہیں اور اس مکان والوں پر درود شریف پڑھتے ہیں۔